کل مجھے ایک بھائی ملے، میں نے انہیں چیلنج کیا، مجھے کہنے لگے جو جن کو آپ وظیفہ بتاتے ہو ویڈیو میں، ان بیچاروں کو کیا پتا ہے کوئی کیا مہینہ چل رہا ہے، کیا دن چل رہا ہے. یعنی ہوتا ہے نا کہ اب ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے جی. رمضان کا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ رمضان دا مہینہ ہے یا عید دا مہینہ ہے، جو مشہور مہینے ہیں. محرم کا پتہ ہوتا ہے یا ذوالحج کا پتہ ہوتا ہے، حج کا مہینہ ہے. تو میں نے چیلنج کیا، میرے بہن بھائی سب جانتے ہیں. اب جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی کون سا ہے کمنٹ میں بتائیں، میں اسے کمنٹ دکھاؤں گا. میں کہتا ہوں آپ سرچ کر لیں، سرچ کریں اور کمنٹ میں اگر نہیں پتا آپ کو تو میں اس کو دکھاؤں گا. اور رش پہ پڑ جانی چاہیے. میں اس کو دکھاؤں گا کہ یہ میرے دیکھنے والے، ان کو تم یعنی کیا سمجھتے ہو، انجان ہے؟ نہیں پتا نا تو گوگل سے کر کے نا تو یہاں پر کمنٹ کر دیں، میں اس کو دکھاؤں گا. اصل میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عظیم ہیں. میں نے آپ کو بڑی دعائیں دی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ جو میرے بہن بھائی ہیں کمنٹ وغیرہ کرتے ہیں، اپنا نام بھی بتاتے ہیں، کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دعا کا کہتے ہیں، میں انہیں اس کے سامنے میں نے دعا دی. میں نے کہا یہ جو میرے بہن بھائی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کا ہر مسئلہ حل کرے. تو وہ بھی کہنے لگا آمین. تو یہ ایک عمل میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں اسی مہینے کا. اب میں مہینے کا نام نہیں بتاؤں گا، یہ کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے. اس مہینے اگر آپ یہ عمل کرو، یہ جو مہینہ نام بتا سکتا ہوں میں، اتنا بھی تو نہیں. وظیفے بتانے والا ہر چیز کا مجھے پتا ہے. محرم کون سا ہے، سفر کون سا ہے، ربیع الاول کون سا ہے جی، ربیع الثانی کون سا ہے، جمادی الاول کون سا ہے، جمادی الثانی کون سا ہے، رجب کون سا ہے، شعبان کون سا ہے، رمضان کون سا ہے، شوال کون سا ہے جی، ذیقعد کون سا ہے، اور ذی الحج. سارے مہینے تو میں نے بتا دیے. اب مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ مہینہ کون سا ہے. اس مہینے اگر کوئی عمل کرے، یہ کمنٹ میں بتانا ہے آپ نے، یہ میں اس کو بتاؤں گا. اس مہینے جو عمل کرتا ہے نا، یہ چاند جو چل رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آپ یقین کریں، پرس پر دم کر لو. پرس نظر آ رہا ہے؟ کبھی تمہارا پرس خالی نہیں ہوگا. آزمائیں اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ کے فضل کو آزمائیں. ویسے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آزماؤ نا یار، یقین کرو. اچھا، میں ویڈیو کا آغاز بسم اللہ سے نہیں کیا، بسم اللہ پڑھتا ہوں. عمل کی اجازت کے لیے پوری ویڈیو دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کچھ نہیں، ایک بار درود پڑھیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدقت یا رسول اللہ. اور یہ حضور کی برگاہ میں تحفہ بھیج دیں. آمین ثم آمین. اچھا، یہ جو سورہ کوثر ہے نا، یہ ایک انعام ہے. پرائز سمجھتے ہیں؟ پرائز یہ امت محمد پر انعام ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہے، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، اور نہ ہی کوئی کسی قسم کی یعنی بہانہ تراشی کر سکتا ہے کہ نہیں رسول وہ ہیں اور ہم تو یہ ہیں، ہم وہ ہیں. کوئی یہ بات کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے. حضور خاتم الانبیاء ہے، اور حضور کی میرے آقا مولا دونوں جہانوں کے سردار ہیں جی، دونوں سارے جہانوں کے لیے رحمت. میرے آقا کے خوشنودی کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے یہ سورت نازل فرمائی گئی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کہ تمہارا دشمن بے نام و نشان ہوگا. میں اب زندگی میں جب میں یعنی نوجوان تھا، میں جب نیا جوانی پر چڑھتی ہے 14-15 سال کا، اس دور سے کاموں میں مشغول ہوں. والد صاحب نے مجھے اپنے دکان پر لے گئے، بعد میں پتہ نہیں نکال دیا، جاؤ تو میں تجھے نہیں رکھتا. اس طرح دوسرے بھائی کو بٹھا لیا. میرے والد صاحب اسی طرح کے تھے. بہرحال جاتے ہوئے کہنے لگے کہ میں غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے معاف کر دینا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آپ سب بھی آمین کہہ دیجئے گا. پتہ ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں نے ریڑیاں لگائی ہیں، میں نے چھابڑیاں لگائی ہیں، اور یہ وظیفہ میں نے نہیں چھوڑا. آپ یقین کریں کہ جس جگہ میں نے کاروبار کیا ہے، آج کل تو میں چھوڑ چکا ہوں دکان، جس جگہ میں نے کاروبار کیا ہے، اللہ کی اتنی رحمت تھی، اتنی برکت ہوتی تھی کہ میں روڈ پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ اس روڈ پر کوئی ہے مجھ جیسا کام کرنے والا.
ایک بار میں اپنے جو دکان میں نے 15-16 سال کی ہے، ذاتی میری دکان تھی، ذاتی، کرائے پر نہیں تھی، اور بڑی قیمتی دکان تھی، قیمتی، آج اگر وہ دکان میرے پاس ہوتی 5 کروڑ روپے کی تھی۔ وہاں پر ایک بار سارے میرے پاس کھڑے تھے، بڑے بڑے دکاندار، بڑے بڑے کروڑوں روپے کمانے والے، کہنے لگے، میں نے کہا کہ آپ سب سے زیادہ میری کمائی ہے، میری دکان تھوڑی سی نظر آتا تھا نا، ٹک شاپ کتنی کی ہوتی ہے، بسکٹ لگے ہوتے ہیں، کوئی کولڈ ڈرنک لگی ہوتی ہے، کوئی تھوڑے بہت چیزیں، کہنے لگے یار کتنی کمائی کر لیتا ہے، یہ جتنا سامان تو نے رکھا ہوا ہے اس سے ڈبل تو ہم روز سیل کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ایوریج نکالنی ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا میرے پاس سامان ہے 50,000 کا، کیا 50,000 کا سامان ہے، میں 5,000 کماتا ہوں، کتنا؟ اپنا جتنا میں نے سامان رکھا ہے اس کا 10واں حصہ میں کماتا ہوں۔ آپ کے پاس 10 کروڑ روپے، کیا کروڑ کماتے ہو روز؟ کہنے لگے نہیں، تو ہی یار جیتا، ہم ہارے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 50,000 روپے کا سامان ہو، 5,000 کیسے بندہ کما سکتا ہے؟ 50,000 کا سامان ہو، 1.5 لاکھ روپے مہینہ کما سکتے ہو؟ نہیں۔ تو یہ دعا تھی، کون سی؟ یہی سورہ تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تجربے کر کے آپ کو بتا رہا ہوں میں، اسی طرح ہوا میں بات نہیں کر رہا، عمل بتاتا ہوں۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پر اگر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو ملے۔ کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، یہ بہت ضروری ہے، آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے گی۔ اچھا، میں روز پتہ ہے میں کیا کرتا، ایک نوٹ پر دم کر لیتا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ 11 بار پڑھ لو، کیا ہے؟ میں کہتا ہوں 100 بار پڑھ لو، جتنا تم یار سمجھو۔ بندہ کہے نا یار میں زیادہ کیسے پڑھوں، 11 بار پڑھ لو۔ میں کیا کرتا، روز نوٹ پر 10 روپے کے نوٹ پر دم کر لیتا، جیب میں رکھ لیتا، یہ میری جیب ہے، جیب میں رکھ کے نا تو پورا دن پڑا رہتا، شام کو کوئی غریب آتا اسے دے دیتا۔ کیا فرق پڑنا ہے 10 روپے آج، حالانکہ وہ پرانے دور کی بات ہے، 15 سال پرانی بات ہے، آج بندہ 20 رکھ لے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ نہیں ہے بات۔ بات کیا ہے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد عمل کیا ہے جس سے آپ کبھی غربت آپ کو نہیں دیکھے گی، آپ کی یعنی کوئی تجوری خالی نہیں ہوگی، آپ کے پرس بھرے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے گا نا، بھرے کیا بھائی خود بخود ہی بھرے جائیں گے؟ نہیں، سبب لگے گا، کوئی فلاں نوکری مل رہی ہے، کوئی فلاں کانٹریکٹ مل رہا ہے، یا کوئی فلاں کسٹمر آ رہا ہے، مختلف باتیں ہیں نا۔ کئی لوگ ہیں، ہماری بہنیں ہیں پارلر کرتی ہیں، کئی کپڑے سیتی ہیں، کئی بھائیوں نے دکان رکھی ہوئی ہے، کئی ملازمت کر رہے ہیں، کئی مزدوری کر رہے ہیں۔ اللہ سبب لگائے گا، 10 کمانے ہیں 100 بچے گا۔ عمل کیا کیا کرو، 11 بار تو صرف 11 ٹائم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ پڑھ کے نا یہ یعنی یہ گلے میں پھونک مار دیں اپنے، اور پرس پر پھونک مار دیں، اور رات کو سوتے ہوئے آخری جو عمل ہے 77 مرتبہ، 77 ٹائم، یہ لکھا ہوا رہا ہے 77، 77 مرتبہ یہ سورت جو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ پڑھ کے پھونک ساری طرف، جہاں جہاں آپ کے جسم پر، جس جگہ پر آپ کا ہاتھ جاتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں بیڈ پر، چرپائی پر لیٹے ہو، پھر تو یہ بندہ اپنی ٹانگوں کو چھوڑ کے پاؤں پر بھی ہاتھ لگا سکتا ہے، پورے جسم پر ہاتھ پھیرے، منبع نور بن جائے گا تمہارا جسم۔ بٹوے کی کیا بات ہے، کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو غربت کا شکار نہیں ہونا پڑے گا، صرف تھوڑا سا عمل کرنا پڑتا ہے۔ ہر نماز کے بعد 11 بار اور 77 ٹائم، 77 مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم پر دم کرے رات کو سوتے ہوئے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کمال دیکھنا ہے کہ کیسے تمہارا پرس، تمہاری بٹوے، تمہاری تجوریاں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ رب نے دینا ہے، میں نے نہیں دینا، رب دے گا، کیونکہ رب سے جو مانگتا ہے نا، جو پرے کرتا ہے، رب سے جو استدعا کرتا ہے، رب سے جو درخواست کرتا ہے، رب خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، جو نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہوتا ہے۔ امید ہے آپ اس وظیفے سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔